نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باب فضل صدقة الشحيح الصحيح لقوله تعالى فضل الصدقہ، فضل فضیلت صدقہ صدقے کی، الشحیح شحیح کا لفظ جو ہے شح سے ہے، شین ہے اور شح قرآن پاک میں بھی لفظ آتا ہے وَمَن یوق شح نفسہ، جو اپنے نفس کے شح سے بچا لیا گیا۔ ایک ہوتا ہے بخل اور ایک ہوتا ہے شح۔ فرق یہ ہے کہ بخل صرف بخل ہوتا ہے، جبکہ شح میں بخل کے ساتھ لالچ بھی ہوتا ہے۔ شحیح یعنی انسان زیادہ امیر ہونے کی لالچ رکھتا ہے اور اس وجہ سے وہ اپنا مال کسی کو نہیں دیتا، تو وہ کیا ہے؟ ایک طرح سے شح کی کیفیت اس میں آ گئی۔ الصحیح تندرست، لقولہ تعالی وانفقوا مما رزقناکم، اور خرچ کرو اس میں سے جو رزق دیا ہم نے تم کو، من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے۔ الآیت یعنی پوری آیت۔ وقولہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو خرچ کرو اس میں سے جو رزق دیا ہم نے تم کو، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ، الآیت اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس میں کوئی تجارت نہیں ہوگی، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، یہاں تو نہیں لکھا لیکن یہ آیت آگے چلتی ہے جس میں کہ نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش کام آئے گی۔ تو دنیا میں ہی اپنے لیے خود کچھ کر لو۔ اور آپ دیکھیں کہ پوری کائنات کا یہ اصول ہے فطرت کا کہ ہر چیز اپنی ذمہ داری خود ادا کری۔ جیسے سورج ہے مثال کے طور پہ، تو سورج اگر خود نہیں چمکتا اور چاند کو کہہ دیتا ہے میری جگہ تم چمک جاؤ، تو کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ہم خود عمل نہیں کرتے آخرت کے لیے، اور ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں اچھا تم میرے لیے قرآن پڑھ کے رکھ دینا یا میرے لیے تم صدقہ کر دینا، تو اس میں یہ ہے کہ ایک حد تک تو وہ چیز فائدہ دے سکتی ہے، لیکن اسی کو دے گی جس نے خود بھی کچھ کیا ہوگا، اور جس نے خود کچھ بھی نہیں کیا تو اس کے لیے صرف کوئی دوسرا کرے تو یہ ہو نہیں سکتا۔ حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا عبد الواحد حدثنا عمارة بن القعقاع حدثنا ابو زرعہ حدثنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الصدقۃ اعظم، کون سا صدقہ سب سے بڑا ہے اجرن اجر میں، یعنی کس صدقے کو کر کے ہمیں اجر زیادہ ملے گا۔ اب دیکھیں صحابہ کرام کی حرص کہ مال خرچ کرنے سے پہلے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کہاں کریں تو زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ ثواب کی نیت تھی نا، ورنہ خود دیکھ لیتے کہ ہمیں کہاں سے زیادہ ملے گا ہم وہاں کر لیں، کیونکہ ہمیں اگر دینا ہو تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہمیں کہاں سے فائدہ ہوگا، کون ہم پہ مڑ کے احسان کرے گا، اور جو ہم پہ احسان نہ کرے ہم اس کو نہ دیں۔ نہیں، اگر اللہ کی خاطر دینا ہے تو پھر صرف یہ دیکھنا ہے کہ کس جگہ پر اجر اور ثواب زیادہ سے زیادہ مل سکتا ہے۔ جیسے دنیا میں آپ اپنا پیسہ کسی بھی بزنس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا تلاش کرتے ہیں کہ کس بزنس میں کتنی مجھے آمدنی ہو سکتی، کتنا نفع زیادہ ہوگا۔ تو اسی طرح خرچ کرنے کے بھی بہت سے ذرائع ہیں، بہت سے طریقے ہیں، بہت سے اسباب ہیں، لیکن یہ معلوم کرنا کہ کس طریقے کا خرچ کیا ہوا کتنا زیادہ فائدہ اور ثواب دے گا وہ بھی ضروری ہے، ذمہ داری کی بات ہے۔ اور اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر علم کا فائدہ کتنا ہے، کہ جتنا جتنا انسان جانتا جاتا ہے، لوگ تو کہتے ہیں نا کہ جان لے گے تو پکڑ زیادہ ہو جائے گی، تو یہ بھی ایک دھوکہ ہے شیطان کا۔ انسان جان لیتا ہے تو جس کی نیت عمل کی ہوتی ہے اس کو زیادہ بہتر رستے مل جاتے ہیں ایک ہی نیک کام کرنے کے۔ مثلا 10 روپے آپ خرچ کرتے ہیں، اگر زیادہ بہتر جگہ پر کریں گے تو زیادہ بہتر اجر آپ کو ملے گا، لیکن اگر آپ بس کر رہے ہیں کہ بس کرنا ہے یا رسم و رواج کے مطابق آپ کر رہے ہیں تو وہی 10 روپے ہو سکتا ہے کچھ بھی اجر نہ لائیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ انسان جس طرح اپنی دنیا کے نفع اور نقصان سوچتا ہے، اسی طرح اپنی آخرت کے نفع نقصان کو بھی مد نظر رکھے۔ اور یہ سوال آپ کو کئی جگہ ملے گا کہ سب سے اچھا صدقہ کون سا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف طریقہ کار بتائے اور مختلف چیزوں کو زیادہ اجر اور ثواب کا سبب بتایا۔ تو یہاں پر جو آپ نے بتایا وہ کیا ہے؟ قالا، آپ نے فرمایا، ان تصدق، کہ تم صدقہ کرو، وانت صحیح، اس حال میں کہ تم صحت مند ہو، صحیح ہو، یعنی کوئی معذوری لاحق نہیں تم کو، طاقتور ہو، باہمت ہو، شحیح، اور دل بھی اندر سے گھٹا ہوا ہے۔ شحیح یعنی بخل پہ دل آمادہ ہے اور لالچ بھی ہے ساتھ۔ ابھی اگر میں یہ نکال دوں گا تو وہ جو فلاں بزنس میں میں نے لگانا ہے وہ نہیں لگا سکوں گا، تو اچھا نہیں ایک دفعہ اس کو میں کر لوں تو زیادہ پھر نفع ملے گا تو میں زیادہ اللہ کی راہ میں دوں گا۔
اور ہو سکتا ہے کہ جب وہ زیادہ نفع وہاں سے آ جائے تو پھر آپ کو شیطان کے اچھا اب وہ مکان ایک خرید لو، اس کا کرایہ آئے گا تو پھر زیادہ صدقہ کرو، اور جب وہ کرایہ آ جائے ایک اچھا جیسے اسلام آباد میں مثلا 2-3 سال کا آپ کو مل جائے تو آپ کو اتنی بڑی اماؤنٹ ہے کہ اس سے تو میں ایک اور گھر خرید سکتی ہوں، اس میں سے جو نکلے گا وہ میں اللہ کی راہ میں کروں گی. تو یہ لالچ انسان کی کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی، اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے امام بخاری نے اوپر آیت یہ لائی کہ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کر لو کہ موت آ جائے. کیونکہ انسان ایک سے ایک چیز بڑھاتا چلا جاتا ہے، لیکن وہ وقت پھر نہیں آتا کہ جس میں انسان اللہ کی راہ میں بھی دے. ہاں اگر آپ اللہ کی راہ میں بھی نکال رہے ہیں اور ساتھ اپنے بزنس کو بڑھا رہے ہیں تو اس کو منع نہیں کیا گیا، وہ اپنی جگہ پر درست ہے. فرمایا کہ انت صحیح شحیح تخشى الفقر، تمہیں فقیر ہونے کا بھی خوف ہو، یعنی بہت زیادہ مالدار نہیں ہو، تم پورا ہے اور تم چاہتے ہو کہ اسے میں اور زیادہ نفع کمانے کے قابل ہو جاؤں. وتأمل الغنا، اور تمہیں غنا یعنی دولت کی، مالدار ہونے کی امید بھی ہے کہ اگر اسی پیسے کو تم دینے کی بجائے کہیں اور انویسٹ کرو تو تمہیں امید ہے کہ تم اور مالدار ہو جاؤ گے. تو یہ جو کیفیت اور سچویشن ہے انسان کی کہ جس میں انسان اپنے پیسے کو نہیں دے سکتا ان وجوہات کی بنا پر یا خرچ نہیں کرنا چاہتا، پھر انسان اپنے نفس کے ساتھ لڑ کر خرچ کرتا ہے تو اس صدقے کا اجر بھی بہت زیادہ ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ صدقہ خیرات صرف وہ کریں جن کے پاس بہت زیادہ ہو، وہ بھی کریں جن کے پاس تھوڑا ہے. کیونکہ کہتے ہیں کہ الغنا غنا النفس، غنا کیا چیز ہے؟ نفس کا غنی ہونا ہے، دل کا غنی ہونا. اگر دل غنی نہیں، دل میں لالچ ہے تو وہ لالچ تو مر کے بھی ختم نہیں ہوگی. ولا تمہل، اور دیر نہ کر، ٹال مٹول نہ کر، اپنے آپ کو مہلت پہ مہلت نہ دیتے چلے جاؤ. حتی اذا بلغت الحلقوم، یہاں تک کہ جان جب حلق کو پہنچ جائے، قلت لفلان کذا ولفلان کذا، پھر تم کہنے لگو کہ فلاں کو یہ دے دینا، فلاں کو یہ دے دینا، یعنی مرتے وقت پھر وصیتیں کرنے لگا جو عموماً ہم کرتے ہیں. فرمایا کہ اس چیز کا انتظار نہ کرو. وقد کان لفلان، وہ تو فلاں کا ہو ہی چکا، اگر تم نہ بھی کہو گے تو اب تو انہی میں تقسیم ہوگا، اب تو ان کو مل ہی جائے گا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پہ فرمایا تھا کہ تم میں سے کون ہے جو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارثوں کے مال سے محبت کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا ہم میں سے ہر شخص اپنے مال سے محبت کرتا ہے. فرمایا تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے کھا کے ختم کر لیا، پہن کے پرانا کر دیا یا آگے جمع کروا دیا، اور باقی جو کچھ تم دنیا میں جمع کرتے چلے جا رہے ہو وہ تو تمہارے وارثوں کا ہے. تمہارے کام کیا آئے گا؟ وہ جو تم خود آگے دے رہے ہو. باب کا نام نہیں باندھا، حدیث ہے. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا ابو اوانا عن فراس عن الشعبی عن مسروق عن عائشة رضی اللہ عنہا ان بعد ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلنا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج مطہرات نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اینا اسرع بک لحوقا، اینا کون سی ہم میں سے، اسرع زیادہ جلدی ہے، بکا آپ سے، لحوقا ملنے میں، یعنی آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ہم میں سے کون پہلے آ کے آپ سے ملے گی. لحوق لحقہ ملحق اسی سے ہے. قالا آپ نے فرمایا اطولکن یدن، سب سے لمبی ہاتھوں کے اعتبار سے، یعنی جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہیں. فاخذوا، تو ان ازواج مطہرات نے لی، قصبتن ایک چھڑی، یعنی ایک جیسے پیمانہ ہوتا ہے وہ لی، یزرعونہا جس سے وہ ناپنے لگی کہ لمبائی کس کے ہاتھوں کی زیادہ ہے. فکانت سودۃ اطولہن یدن، حضرت سودا جو تھی ان کے ہاتھ سب سے لمبے تھے یعنی فزیکلی. فعلمنا بعد میں ہم کو پتا چلا، انما کانت طول یدہا الصدقہ، کہ ان کے ہاتھ کی لمبائی جو ہے وہ صدقہ ہے، کہ ہاتھ کی لمبائی سے مراد زیادہ دینے والی. اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت زینب تھیں، کیونکہ سب سے پہلے جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے کہا اچھا آپ کا مطلب یہ تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بات فرما دی اور لمبی چوڑی تشریح اور بحثیں نہیں کی اس پر، کیونکہ ہر بات کی اگر بال کی کھال اتاری جائے تو اس کا بعض اوقات لطف ختم ہو جاتا ہے. تو بہت سی چیزیں فوراً بتا دینے کی بجائے اس کو ٹھہر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا وہ بتاتے تھے، تاکہ ایک تجسس اور ایک طلب اور تڑپ باقی رہے. کیونکہ اگر ساری پیاس ختم ہو جائے تو خواہ کتنا ہی اچھا شربت پڑا ہو وہ اچھا نہیں لگے گا آپ کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا جو طریقہ تھا اس میں یہ انداز بھی بہت غالب تھا کہ دیتے تھے لیکن سب کچھ ایک ہی وقت میں نہیں دیتے تھے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر آپ ابواب کے اعتبار سے ایک ہی دن میں سب کچھ اکٹھا کر کے دے دیتے تو بعد کے لوگ پھر کوشش اور جد و جہد کر کے ان کو جمع کس لیے کرتے. اور امام بخاری 16 سال گھر سے باہر کیوں رہتے یہ کام کرنے کے لیے؟ یہ اس لیے ہوا تاکہ سب کو اس میں حصہ مل جائے.
اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن کا انداز بھی آپ دیکھیں. مثلا سورۃ البقرہ میں آپ نے قصہ آدم پڑھا، آگے بھی 3-4 جگہ پر آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا یہ نہیں کر سکتے تھے کہ ایک دفعہ جب اتارا تو سارے کا سارا وہیں پر انڈیل دیتے اور پھر قرآن میں باقی بعد میں کبھی ذکر نہ کرتے؟ نہیں، قرآن ایک صرف علم کی کتاب بن کر نہیں آیا. قرآن ڈے ٹو ڈے لائف سے سچویشن کے مطابق ڈیل کرنا سکھاتا ہے. آپ قرآن کو جب کھولیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اچھا یہ مسئلہ تو کل ہی مجھے پیش آیا تھا اور آج اس کا جواب مجھے مل گیا. اترا بھی ایسے ہی تھا اور آج بھی ویسا ہی ہے. اترا بھی ایک دن نہیں تھا، 23 سال میں اترا تھا، تھوڑا تھوڑا کر کے اترا تھا. اور آپ دیکھیں کہ ایک شخص کی عموماً شعوری عمر جو ہے 23 سال 30 سال کے درمیان ہوتی ہے. مثلا کچھ وقت بلوغت میں گزر جاتا ہے، کچھ بڑھاپے میں. تو درمیان کا حصہ کیا ہوتا ہے جوانی کا؟ زیادہ زیادہ 23-25 سال اتنا ہوتا ہے. اور یہی عمر جو ہوتی ہے انسان کی بھرپور طور پر ایک پریکٹیکل لائف، عملی زندگی ہوتی ہے. ایک عملی زندگی میں انسان کو کیا کرنا چاہیے، ان مسائل سے کیسے نبٹنا چاہیے، اس کا طریقہ یہ بتا کے قرآن کو ساتھ ساتھ پڑھتے چلے جاؤ، ساتھ ساتھ رکھو. اور آپ دیکھیں گے کہ ہر روز جو مشکلیں ایک طرف پیش آتی ہیں، ذہن میں باتیں آتی، دوسری طرف قرآن جو ہے ان کو بول کے بتا دیتا ہے. اور یہی اس کا دراصل معجزہ ہے. وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا لُحُوقًا بِهِ، اور وہ تھی ہم سے زیادہ بہت جلد آپ سے ملنے والی. وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ، اور وہ صدقے کو بہت پسند کرتی تھی. وہ حدیث پر یاد کر لیں کہ کچھ لوگ قیامت کے دن باب الصدقہ سے، کچھ باب الریان، کچھ باب الصلاۃ سے بلائے جائیں گے. تو ہر شخص میں ایک خاص خوبی ہوتی ہے. کچھ لوگ دینے میں بہت اچھے ہوتے ہیں اور کچھ صرف لینا جانتے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت زینب جو تھی یہ اپنے ہاتھ کی کمائی کیا کرتی تھی، کچھ کاٹتی تھی، یہ جو سوت وغیرہ کاٹتی تھی، محنت مشقت کرتی، اور اس سے جو ملتا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتی تھی. اب آپ کہیں گے کہ اچھا جب تک عورت گھر سے نہ نکلے اور کچھ کمائے نہ، وہ صدقہ نہیں کر سکتی. تو بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جس کو وقت ملے، جس کے اندر کوئی صلاحیت ہے اور وہ خود کام کر سکتی ہے، وہ کرے. تو جو اپنی کمائی سے وہ دے گی اس کا اجر کہیں زیادہ ہوگا بنسبت اس کے جو انسان صرف شوہر کے مال سے خرچ کرے. اور اپنی کمائی میں والدین کی طرف سے ملا ہوا جہیز بھی ہو سکتا ہے، مہر بھی ہو سکتا ہے، وراثت میں سے بھی کچھ ہو سکتا ہے، شوہر کی طرف سے ملے ہوئے گفٹس بھی ہو سکتے ہیں گولڈ وغیرہ کی شکل میں. باب صدقۃ العلانیۃ، علانیہ صدقہ کرنا یعنی دکھا کے کرنا، سب کو بتا کے کرنا کہ جی میں یہ فلاں جگہ یہ دیا ہے. کیا اس میں کوئی جرم ہے؟ نہیں. وقولہ عز وجل الذین ينفقون اموالہم، وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں، باللیل والنہار، رات اور دن، سرا وعلانیۃ، چھپا اور دکھا کر، یعنی دونوں طرح سے. الی قولہ ولا هم يحزنون، یعنی اگر کسی کو یہ ڈر نہ ہو کہ وہ ریاکاری کرے گا تو پھر دکھا کے دینے میں بھی کوئی حرج نہیں. دکھا کے دینے کا بھی ایک فائدہ ہوتا ہے. کسی کو جب یہ پتا چلتا نا آپ نے یہ دیا اللہ کے راستے میں، تو کہتے ہیں اچھا ہم پیچھے رہے، ہم بھی دیں گے. تو آپ کو دیکھ کر جو بھی دے گا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ اس کام کی ابتدا کرنے والے تھے. آپ نے لوگوں کو ایک خیر کی راہ اپنے عمل سے دکھائی کہ یہ ہو سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے. ورنہ بعض اوقات یہی پتہ نہیں چلتا کہ کیا دیں اور کیا نہیں دیں اور کتنا دیں اور کیسے دیں اور کہاں دیں. یہ بھی تو ہوتا ہے نا. فطری طور پر انسان نقال ہے، بندر سے قریب تر ہے. تو جب وہ دیکھتا ہے کہ دوسرا کچھ کر رہا ہے تو وہ بھی شروع کر دیتا ہے. باب صدقۃ السر، چھپا کے صدقہ کرنا، کہ اگر انسان کو یہ ڈر ہو کہ میں نے اگر دکھا کے دیا تو یہ نہ ہو دوسروں کا ثواب لیتے لیتے اپنا بھی گنوا بیٹھوں، تو میں تو اپنی نیت پہ کنٹرول نہیں کر سکتی، اس لیے بہتر ہے چھپا کر ہی دوں. تو یہ بھی بہت اچھا ہے. وقال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورجل تصدق بصدقۃ، ایک شخص نے اس طرح صدقہ دیا، فاخفاها، اسے چھپایا، حتی لا تعلم شمالہ ما صنعت یمینہ، حتیٰ کہ اس کا بایاں ہاتھ نہیں جانتا کہ اس کے دائیں نے کیا کیا، بالکل خفیہ. وقولہ تعالی ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، کہ اگر تم صدقوں کو ظاہر کر کے دو گے، فنعما ہی، تو وہ کتنے اچھے ہیں. وان تخفوها، اور اگر تم ان کو چھپا کے دو گے، وتؤتوها الفقراء، اور تم ان کو فقراء کو دو گے، فهو خیر لکم، تو وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہیں. الآیت، یعنی دونوں طرح سے صدقہ دیا جا سکتا ہے. باب اذا تصدق علی غنی وهو لا يعلم، اگر انسان لا علمی میں کسی امیر انسان کو کچھ دے دے، یعنی صدقہ تھا اسے نہیں پتا تھا کہ دوسرا شخص ضرورت مند ہے یا نہیں، اور اس کو دے بیٹھا، بعد میں پتا چلا کہ وہ تو مستحق ہی نہیں تھا. ایسی صورت میں کیا دینے والے کو کوئی ثواب نہیں ملے گا؟ آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رجل، ایک شخص نے کہا، لأتصدقن بصدقۃ، میں ضرور صدقہ کروں گا کچھ صدقہ. فخرج بصدقتہ،
تو وہ اپنے صدقے کے ساتھ نکلا، یعنی صدقہ لے کے گیا. فوضعها فی ید سارق، تو اس کو ایک چور کے ہاتھ میں رکھ دیا. اسے نہیں پتا تھا یہ چور ہے، تو اسی کو دے دیا. فاصبحوا، تو صبح ہوئی، یتحدثون، لوگ باتیں کرنے لگے. تو صدق علی سارق، کہ ایک چور کو صدقہ ملا ہے، یعنی کسی نے چور پہ صدقہ کیا ہے. فقال اللہم لک الحمد، تو اس شخص نے کہا یا اللہ تیری مرضی، سب تعریف تیرے ہی لیے ہے. اللہم لک الحمد لأتصدقن بصدقہ، اچھا میں پھر ضرور صدقہ کروں گا. وہ تو چور کو چلا گیا، اب میں پھر کروں گا. فخرج بصدقتہ، اپنا صدقہ لے کے نکلا. فوضعها فی ید زانیۃ، تو ایک زانیہ عورت کے ہاتھ پہ رکھ دیا. یعنی لا علمی میں اس نے سمجھا بڑی ضرورت مند ہے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو ضرورت مند نہیں تھی. فاصبحوا یتحدثون، صبح ہوئی تو لوگ باتیں کرنے لگے. تو صدق اللیلۃ علی زانیۃ، کہ آج رات ایک زانیہ عورت کو صدقہ ملا. یہ شخص تو چھپ کے نکلا تھا نا اندھیرے میں دینے کو. مثلاً آپ دیکھیں کہ آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں، آپ کسی سے ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہتے اور چپکے سے کسی کو دے دیتے ہیں، اور پھر آپ کو پتا چلتا ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کو بتا کے دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ دوسرا آپ کو بتا ہی دے کہ نہیں، اس کو نہیں لگتا. تو ایسی صورت میں اس طرح کی غلطی ہو سکتی ہے. فقال اللہم لک الحمد علی زانیۃ، انشاءاللہ تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے، تیرا شکر ہے کہ ایک زانیہ کو خیرات دے دی میں نے. لأتصدقن بصدقہ، میں ضرور ایک صدقہ کروں گا. فخرج بصدقتہ، وہ اپنا صدقہ لے کے نکلا. فوضعها فی ید غنی، تو ایک امیر آدمی کے ہاتھ میں پھر دے دیا اس نے. فاصبحوا یتحدثون تصدق علی غنی، لوگوں نے صبح کہا کہ ایک غنی انسان یا مالدار انسان کو صدقہ دے دیا گیا. فقال اللہم لک الحمد علی سارق وعلی زانیۃ وعلی غنی، اللہ تیرا ہی شکر ہے کہ میں جب بھی صدقہ کرتا ہوں تو کبھی چور کو مل جاتا ہے، کبھی زانیہ کو مل جاتا ہے، کبھی کسی مالدار کو مل جاتا ہے. تو شاید مجھے تو توفیق ہی نہیں دے رہا کہ میں اصل جگہ پہ جا کے دوں. یعنی اس کا ایک طرح سے شکوہ تھا. فأتي فقیل له، تو اس کے پاس کوئی آیا اور کہنے لگا اما صدقۃ علی سارق، تمہارا جو چور پہ صدقہ تھا، فلعلہ ان یستعف عن سرقته، تو ہو سکتا ہے کہ وہ چوری سے باز آ جائے. واما الزانیۃ، اور زانیہ، فلعلها ان تستعف عن زناها، تو وہ زنا سے بچ جائے. واما الغنی، اور غنی کا تعلق ہے جہاں تک، فلعلہ ان یعتبر، ہو سکتا ہے کہ اس کو عبرت ہو، فینفق مما آتاہ اللہ، تو اللہ نے جو کچھ اسے دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لا علمی میں اگر کسی غیر ضرورت مند کو بھی کوئی چیز مل جاتی ہے تو دینے والے کا دینا قبول ہو جاتا ہے. بعض اوقات آپ دیکھیں کہ شیطان ہمارے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ ہم نہیں دیتے، ہمیں نہیں پتا کہ فلاں شخص کرے گا کیا اس کے ساتھ، اور بہت فراڈ ہے، یہ سب فقیر جو ہیں یہ جھوٹے ہیں اور کوئی ان کو ضرورت نہیں، اور یہ سب باتیں بناتے ہیں. اور شیطان ایسی ایسی باتیں دل میں ڈال کے صدقے سے انسان کو روک دیتا ہے. تو ہمیں دوسروں کے ظاہر پہ معاملہ کرنا چاہیے. اپنی طرف سے اگر کوئی شخص ضرورت مند نظر آتا ہے تو ہمیں دے دینا چاہیے، یا اگر کوئی مثلا جمع ہی کر رہا ہے تو جو ہم دینا چاہتے ہیں ہم نے دے دیا، ہماری ذمہ داری اتر گئی، ہمارا فرض پورا ہو گیا. اب ذمہ داری کس پہ جا پڑی؟ جو وصول کر رہا ہے. اگر کوئی غیر ضرورت مند ہے اور صدقہ لے رہا ہے، آپ کو ثواب مل جائے گا. پکڑ کس کی ہوگی؟ جس نے ضرورت کے بغیر لیا. اگر کوئی کسی کار خیر کے لیے جمع کر رہا ہے تو آپ نے دے دیا اور اس نے کار خیر میں لگانے کی بجائے کسی کار شر میں لگا دیا، آپ کا صدقہ ہو گیا، آپ کو اپنی نیت اور اپنے عمل کا پورا پورا اجر مل گیا. پکڑ کس کی ہوگی؟ دوسرے کی ہوگی جس نے اس صدقے کے ساتھ ناانصافی برتی. لہٰذا اس بیریئر کو ختم کر دیا گیا کہ کوئی شخص صرف اس شک اور وہم اور خیال میں مبتلا ہو کر صدقہ نہ کرے کہ پتہ نہیں وہ اس کا اہل تھا بھی یا نہیں. نہیں، اپنی طرف سے تحری کر لینی چاہیے، کوشش کر لینی چاہیے، ارادہ اور نیت رکھنی چاہیے کہ میں نے بہترین جگہ پہ کرنا ہے. لیکن اگر اس کے باوجود آپ کا خیال عمل میں نہیں آتا، اس کے برعکس کچھ ہو جاتا ہے، تو آپ کی پکڑ نہیں، آپ کو اجر مل جائے گا. یہ دراصل صدقہ دینے کے بعد انسان کو اطمینان رکھنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، انسان کہیں پر دیتا ہے اور دوسرے اس کو ورغلاتے ہیں، تم نے وہاں دے دیا، ان کو تو ضرورت ہی نہیں، ضائع ہی کیا تم نے، ان کو نہ دیتے فلاں جگہ دیتے. تو ایسی صورت میں انسان پھر سوچتا ہے اچھا پتہ نہیں اب مجھے ثواب ملے گا یا نہیں. کسی کی باتوں میں نہ آئے. جب آپ نے دے دیا، آپ نے دے دیا، آپ نے جس نیت سے دیا تھا، جس چیز کو سامنے رکھ کر دیا تھا، آپ کو اسی کا اجر مل جائے گا. باب اذا تصدق علی ابنہ وہو لا یشعر، کہ جب کوئی صدقہ دے دے اپنے ہی بیٹے کو اور اس کو پتہ ہی نہ ہو تو اس صورت میں کیا ہوگا. یعنی ویسے تو زکوٰۃ یا فرض صدقہ اپنی اولاد کو نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اولاد کی کفالت ایک مرد کے ذمے ہے، فرض ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص اپنے ہی زکوٰۃ نکال کے اپنے گھر میں خرچ کر دے تو میرا خیال ہے پھر باہر تو کچھ بھی نہ جاتا. اس لیے اولاد والدین کو اور والدین اولاد کو صدقہ نہیں دے سکتے. اب اگر کسی نے بھول کر ایسا ہی کر لیا، لا علمی میں کر لیا، تو
حدثنا محمد بن يوسف حدثنا اسرائيل حدثنا ابو الجويرية ان معن بن يزيد رضی اللہ عنہ حدثه قال، مان بن یزید کہتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، انا و ابی و جدی، میں نے، میرے باپ نے، میرے دادا نے، یعنی تینوں اکٹھے تھے، وخطب علیہ، تو آپ نے میری منگنی کروا دی، فانکحنی، میرا نکاح پڑھوا دیا۔ اب دیکھیں باپ بھی زندہ ہیں، دادا بھی زندہ، ان کو نہیں خیال آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مہربان تھے۔ وخاصمت الیہ، اور میں ایک مقدمہ لے کر آپ کے پاس آیا، وکان ابی، اور میرا باپ یزید جو تھا، اخرج دنانیرا، اس نے کچھ دینار نکالے، یتصدق بہا، ان کے ساتھ صدقہ کیا، فوضع عند رجل فی المسجد، تو مسجد میں ایک شخص کے پاس رکھوایا، فجئت، تو میں آیا، فاخذتها، میں نے لے لیا اس کو، فاتیته بہا، اور اس کو میں ساتھ لے آیا، یعنی اپنے باپ کے پاس لے، فقال، باپ کہنے لگا، واللہ ما ایاک اردت، اللہ کی قسم میں نے تمہارا ارادہ نہیں کیا تھا، میں نے تجھے دینے کی نیت سے مسجد میں نہیں رکھوایا تھا۔ فخاصمته الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اپنا جھگڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا، فقال، تو آپ نے فرمایا، لک ما نویت یا یزید، اے یزید جو تم نے ارادہ کیا تھا وہ تمہیں مل گیا، یعنی تمہاری نیت کا ثواب تم کو مل گیا، ولک ما اخذت یا معن، اور اے معن جو ان کا بیٹا تھا جس کا نکاح پڑھایا تھا آپ نے، اور معن جو تم نے لے لیا وہ تیرا ہو گیا، یعنی تو بھی واپس نہ کر۔ اگر آپ کے پاس یہ فیصلہ آتا آپ کیا کرتے؟ کیونکہ ہم عقل سے فیصلہ کرتے، آپ نے وحی کے ساتھ کیے تھے۔ اب آپ دیکھیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لا علمی میں اگر زکوٰۃ اپنی ہی اولاد تک پہنچ جاتی، مثلا آپ نے کسی کو دی اور اس نے دیکھا کہ آپ کے بچے زیادہ ضرورت مند ہیں، مثلا ایک شادی شدہ بیوہ بچی بیٹھی ہوئی ہے، تو ماں باپ عموماً کیا کرتے ہیں؟ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو بچے کسی طرح محروم ہو جاتے ہیں پھر ان کے ساتھ زیادتیوں پر زیادتیاں بھی بعض اوقات شروع ہو جاتی۔ تو عموماً والدین کیا سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو دینے میں ثواب نہیں ہے، ہم کہیں اور ہی دیں تو بہتر ہے۔ اب اگر کسی شخص نے کسی کو دیا کہ اچھا میرا یہ مال صدقہ کر دو، بعض اوقات انسان دوسروں کو بھی دے دیتا ہے نا کہ آپ میری طرف سے جا کے کسی ضرورت مند کو دے دیں، ایسے شخص کو دے دیں کہ جو بہت ضرورت مند ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ آپ ہی کی بیٹی ضرورت مند ہے اور وہ جا کے اس کو دے دیتا ہے، یعنی ڈائریکٹ یہاں سے تو اجازت نہیں دینے کی، لیکن اس نے اس کے ذمہ لگایا اور اس نے ادھر ہی جا کے دیا، تو بیچ میں جو واسطہ پڑا اس واسطے کی وجہ سے وہ اگر وہیں پہنچ گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ نفلی صدقات تو ویسے ہی دینے میں پہلے وہ رشتہ داروں ہی کو دیکھنا چاہیے، مثلا وہ اسامہ بن زید کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، جب یہ آیت اتری کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو کوئی شخص ایسا نہ رہا کہ جس نے کچھ نہ کچھ لا کے نہ دیا ہو، ہر ایک نے اپنی پسند کی کوئی نہ کوئی چیز نکالی۔ تو حضرت زید بن حارثہ جو تھے ان کو اپنا ایک گھوڑا بڑا پسند تھا جس کا نام سبل تھا، انہوں نے کیا کیا، لا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں باغ پکڑا دی، آپ اسے جو چاہیں کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑ لیا اور اسامہ کو بلایا جو زید ہی کے بیٹے تھے اور اس پہ سوار کر دیا، جاؤ۔ وہ حیران پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تو دینے کے لیے نہیں میں لایا تھا، میں تو اللہ کی راہ میں لایا تھا۔ آپ نے فرمایا تمہاری نیت پوری ہو گئی اور زیادہ حقدار تمہارا اپنا بیٹا ہے۔ اگر اپنی ہی اولاد ضرورت مند ہے تو پہل وہاں سے کرنی چاہیے، نفلی صدقات تو وہاں دینے چاہیے، لیکن زکوٰۃ وغیرہ جو ہے وہ نہیں آپ دے سکتے، لیکن اگر کسی اور واسطے سے وہاں پہنچ جاتی تو آپ کی ادا ہو گئی، ہاں آپ کو پتہ بھی چل جائے، آپ کو دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ باب الصدقۃ بالیمین، دائیں ہاتھ سے خیرات کرنا، یعنی ہر کام دائیں ہاتھ سے کرنا اچھا ہے، خیرات بھی دائیں ہاتھ سے کرنی چاہیے۔ حدثنا مسدد حدثنا یحییٰ عن عبید اللہ قال حدثني خبیب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا سبعۃ، 7 لوگ، یظلہم اللہ، اللہ ان کو سائے میں رکھے گا، اللہ تعالی فی ظلہ، اپنے سائے میں، اپنے سائے میں سایہ فراہم کرے گا، یوم، اس دن، لا ظل الا ظلہ، جس دن کوئی سایہ اس کے سائے کے سوا نہ ہوگا۔ کون ہیں وہ 7 لوگ؟ امام عدل، عدل و انصاف کرنے والا حاکم، وشاب، وہ نوجوان، نشأ، پرورش پائی، فی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت میں، یعنی جو پروان چڑھا اللہ ہی کی عبادت میں، نشو نما پائی یا جوان ہوا اللہ ہی کی عبادت میں، ورجل، اور وہ شخص، قلبہ معلق فی المساجد، کہ اس کا دل لٹکا رہتا ہے مسجدوں میں، یعنی اللہ کے عبادت کی جگہوں میں، ورجلانی، اور 2 لوگ، تحابا فی اللہ، جنہوں نے باہم محبت کی اللہ ہی کی خاطر، اجتماع علیہ، اسی پر جمع ہوئے، یعنی اسی کی محبت کی خاطر اکٹھے ہوئے، وتفرقا علیہ، اور اسی پر جدا ہوئے۔ اور اس کی وضاحت میں پیچھے کر چکی ہوں کہ جدائی سے مراد ایک تو وقتی جدائی ہے اور ایک دنیا سے جدائی ہے، کہ وہ محبت مرتے دم تک قائم رہی۔
ورجل اور وہ شخص دعته امرأة بلایا اس کو ایک عورت نے ذات منصب صاحب حیثیت یا اسٹیٹس والی نے وہ جمال اور حسن والی نے، یعنی ایسی عورت نے زنا کی دعوت دی کہ جو خود بہت مالی اعتبار سے بھی اور خوبصورتی میں بھی اور معاشرے میں معاشرتی حیثیت کے اعتبار سے بھی بہت معزز تھی. فقالہ تو اس نوجوان نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. کیونکہ عموماً پہل مردوں کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن اگر مرد پہل نہیں کر رہا، کسی عورت نے ایسا کام کہہ دیا تو پھر مرد کے لیے کنٹرول کرنا زیادہ مشکل ہے. تو اس صورت میں وہ کنٹرول کر جاتا، کہتے نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اس دعوت کو قبول نہیں کرتا. تو ایسا شخص بھی اللہ کے سائے کے نیچے ہوگا. ورجل اور وہ شخص تصدق بصدقۃ جس نے کوئی صدقہ کیا فاخفاها پھر اسے چھپا کے کیا، حتی لا تعلم شمالہ یہاں تک کہ اس کا بایاں ہاتھ نہیں جانتا، ما تنفق یمینہ کہ اس کا دایاں کیا خرچ کر رہا ہے. ورجل اور وہ شخص ذکر اللہ خالیا جس نے اللہ کو یاد کیا تنہائی میں خالی ہو کر، ففاضت عیناہ پھر بہہ پڑی اس کی دونوں آنکھیں، یعنی وہ صرف اپنے آنسو اپنے رب کے سامنے بہاتا ہے. یہاں پر تو 7 باتوں کا پتہ چلا، دوسری احادیث میں کچھ اور باتوں کا بھی پتہ چلتا ہے. مثلا جو شخص جہاد میں مسلمانوں کو پیچھے سے بچائے جب مسلمان بھاگ نکلیں، جیسے حضرت ام عمارہ کا واقعہ ملتا ہے. ایک اور شخص جو بچپن میں قرآن سیکھے اور بڑا ہو کر اس کو پڑھتا رہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بچوں کی آمین ہو جاتی ہے اور بسم اللہ جب ہوتی ہے جب کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے. 10واں وہ جو نماز کا وقت پانے کے لیے سورج کو دیکھتا رہے، یعنی دھیان رکھے، کیئرفل رہے کہ کہیں نماز نہ چلی جائے. ایک اور شخص وہ جو بات کرے تو علم کی بات کرے، خاموش رہے تو علم کے ساتھ رہے، یعنی فضول بے معنی بے مقصد لغو قسم کی گفتگو سے پرہیز کرے. وہ سوداگر جو سوداگری اور معاملے میں سچی بات کہے، یعنی ایسا بزنس کرنے والا کہ جو عیب کھول دے اپنے، یعنی اپنی تجارت میں. 13واں وہ شخص جو تنگ دست قرض دار کو مہلت دے یا قرضہ کم کر دے. 14واں وہ جو مسجد میں ایک نماز پڑھ کر دوسری کے انتظار میں بیٹھا رہے. 15واں وہ جو قرض دار کو قرضہ معاف کر دے. 16واں وہ جو تنگ دست قرض دار پر خیرات کرے یا اس کو مہلت دے. 17واں جو بے ہنر کی خبر گیری کرے، جو ہنر نہیں سیکھ سکتا کہ اس سے اپنی روٹی کمائے، یعنی معذور شخص ہینڈی کیپڈ کہ جو خود کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کی خبر گیری. 18واں جو مجاہدین کی مدد کرے. 19واں جو تنگ دست قرض دار کی مدد کرے. 20واں جو مکاتب کی مدد کرے، یعنی غلام آزاد ہونا چاہے مال دے کر تو اس کو صدقہ وغیرہ دے. 21واں جو غازی کے سر پر سایہ کرے. غازی کے سر پر سایہ سے مراد یہ ہے کہ اس کو آرام اور کمفرٹ پہنچائے. 22واں جو تکلیف کے وقت وضو کرے جب دل نہ چاہ رہا ہو. 23واں جو اندھیرے میں مسجد کو جائے، خصوصاً فجر اور عشاء کی نماز کی طرف اشارہ ہے. 24واں جو بھوکے کو کھانا کھلائے. 25واں جو بھوکے کو پیٹ بھر کر کھلائے. 26واں جو سوداگر خرید و فروخت میں جھوٹی تعریف یا جھوٹی برائی نہ کرے اور گرانی کی خواہش نہ کرے، یعنی چیزوں کو مہنگا کر کے نہ بیچے. 27واں جس کے اخلاق اچھے ہوں مسلمان اور کافر سب کے ساتھ، صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں کافروں کے ساتھ بھی. 28واں جو یتیم کی پرورش کرے. 29واں جو بیوہ کی پرورش کرے. اور ان کے علاوہ بھی کچھ اور لوگ ہیں جن کا ذکر آتا ہے کہ ایسے اچھے عمل کرنے والے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور رحمت کے تلے ہوں گے. حدثنا علی بن الجعد اخبرنا شعبہ قال اخبرني معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا، آپ نے فرمایا صدقہ کیا کرو. فسيأتي عليكم زمان، ایک وقت آئے گا، يمشي الرجل بصدقته کہ ایک شخص اپنا صدقہ لے کر چلے گا. فيقول الرجل تو انسان کہے گا لو جئت بها بالامس اگر تو کل لاتا لقبلتها منك تو میں تجھ سے قبول کر لیتا. فاما اليوم فلا حاجة لي فيها آج مجھے اس کی ضرورت نہیں. باب من امر خادمه بالصدقه جو شخص اپنے خادم کو صدقہ دینے کا حکم دے، یعنی خود لیٹا ہوا اور اپنے نوکر کو کہتا ہے اچھا فریج سے فلاں چیز نکال کے وہ جو باہر فقیر آیا اس کو دے دو. ایسی صورت میں ولم يناول بنفسه اور خود اٹھ کے نہیں دیتا. وقال ابو موسیٰ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم هو احد المتصدقین، ایسا خادم بھی صدقہ کرنے والوں میں شمار ہوگا، یعنی اس کو بھی صدقہ دینے کا اجر مل جائے گا. تو اس لیے نہ صرف یہ کہ خادموں بلکہ اپنے بچوں کے ہاتھوں سے بھی دلوایا کریں تاکہ ان کو بھی عادت پڑے دینے کی، کیونکہ بچوں میں بخل بہت ہوتا ہے. دیکھیں کہ جتنے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اتنے ہی پوزیسو بہت ہوتے ہیں. کوئی ان کے کھلونے کو ہاتھ لگائے، ان کی کھانے پینے کی کسی چیز کو تو معاف نہیں کرتے، حتیٰ کہ اگر آپ ان کے کپڑے بھی کسی کو دینے لگیں یا وہ کسی کو پہنے ہوئے دیکھ لیں تو معاف نہ کریں. یہ ایک فطری چیز ہے، یہ حرص انسان کے اندر، اور اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. تو پھر جب بچے ساتھ ساتھ بڑے ہوں تو ان کی اس حرص کو آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی چیزیں
ان کو پہلے دیں پھر ان سے دلوائیں. ہمارے والد کی عادت یہ تھی کہ جب بھی کوئی چیز لاتے، کوئی پھل لاتے، کوئی چیز، خود نہیں تقسیم کرتے تھے، عموماً مجھے دیتے یا کسی بھی بہن کو کہ جاؤ تم تقسیم کرو سب گھر والوں میں. تو اس میں یہ ہے کہ وہ بچے بڑے اچھا محسوس کرتے ہیں اور اس سے عادت بھی پھر پڑتی ہے کہ اچھا دینا بھی ہے. ورنہ یہ ہے کہ اگر والدین ہی سب کچھ کرتے چلے جائیں تو اس میں بچوں کو پھر عادت نہیں پڑتی. اور یہ وجہ کہ ہمارے بچے بڑے کیئر لیس ہوتے ہیں، کوئی آئے تو سلام نہیں کرنا، اس لیے کہ آپ نے جو بچوں کو خود نہیں کیا وہ کیوں کریں. کوئی بڑا آیا، رشتہ دار آیا، اس کے پاس بیٹھنا نہیں، کیونکہ آپ جو ان کے سامنے ان کی برائیاں کرتے رہتے ہیں. وہ تو بڑے فطرت پر ہوتے ہیں نا کہ آپ آپس میں لگے ہوئے ہیں اور کسی کی غیبت کر رہے ہیں تو وہ پاس چاہے کھلونوں سے کھیل رہے ہیں، کان ان کے آپ کی طرف ہوتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. ان کا ریئیکشن بڑا نیچرل ہوتا ہے. آپ اپنی منافقت سے وہ چھپا جاتے ہیں لیکن وہ اس کو اسی کے مطابق کر لیتے ہیں. اس لیے کبھی بھی سسرال کی کوئی بات بھول کر بھی، جی ہاں عموماً وہی بیچارے ہدف ہوتے ہیں، بھول کر بھی بچوں کے سامنے نہ کریں. کیونکہ بعض اوقات آپ دیکھیں بڑے ہو کر اپنے بچوں کے رشتے پھر اپنے کوئی پھپھی کے گھر جاری، کوئی چچا کے گھر، اور ساری زندگی آپ نے ان کے ذہنوں میں نفرت ڈالی ہوئی ہے ان کی. اب کیا ہوگا؟ کیا وہ وہاں پر سیٹل ہو سکیں گے؟ کبھی نہیں ہو سکیں گے. ان کو وہی ماضی کے جو آپ اپنے ظلم و ستم روتے رہے وہی یاد آئیں گے کہ انہوں نے تو میری ماں کے ساتھ ایسا کیا تھا، یہ میری خیر خواہ کیسے ہو سکتی، خواہ وہ بیچاری کتنی اچھی ہو. یہ ایسے رشتے کہ جس میں نیچرلی کچھ نہ کچھ جیلسی وغیرہ ہوتی ہے، ایک تنافس کی کیفیت ہوتی ہے، تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، ورنہ آپ خود اپنے بچے کی زندگی جہنم بنا دیں گے. حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا جریر عن منصور عن شقیق عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انفقت المرأة، جب خرچ کرتی ہے عورت، من طعام بیتہا، اپنے گھر کے کھانے میں سے، غیر مفسدۃ، بگاڑنا نہیں چاہتی، یعنی کھانے کو یا ان سب چیزوں کی خرابی نہیں کر رہی، کان لہا اجرہا بما انفقت، اس کے لیے اجر ہوگا جو اس نے خرچ کیا. یعنی پیورلی شوہر کی کمائی سے گھر میں کچھ پکایا گیا، اب اس میں سے اگر عورت اپنے ہاتھ سے مہمان کو کھلا دیتی ہے، رشتہ دار کو دے دیتی ہے، غریب فقیر کو دے دیتی ہے، تو ایسی صورت میں عورت جو کچھ اس میں سے دے رہی ہے عورت کو بھی اجر ملے گا، وہ اس کی طرف سے بھی صدقہ لکھا جائے گا. شرط کیا ہے؟ کہ بگاڑنے کی نیت نہ ہو. مثلاً یہ کہ آپ کے اپنے بچوں کے لیے تو ہے نہیں اور آپ کسی اور کو بھیج رہے ہیں یا کسی اور کو دے رہے ہیں، تو اس صورت میں یہ درست نہیں ہوگا. اسی طرح آپ ایک ضد میں آ کر، اپنے شوہر کی ضد یا کسی اور کی ضد میں آ کر حد سے بڑھ کر دے رہے ہیں، یا ضرورت مند جو رشتہ دار ہے اس کو نہیں دے رہے کہ وہ شوہر کی بہن ہے، اور اپنی کو دے رہے ہیں کہ وہ چاہے نہیں ضرورت مند، تو ایسے بگاڑ اور فساد کی نیت کے بغیر جب عورت کچھ بھی خیر اور بھلائی کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ ایک نارمل چیز دے دیتی ہے تو اس میں حرج نہیں. اور اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ نہیں، لیکن روز روٹین کے مطابق تھوڑا بہت جو گھر سے نکلتا رہتا ہے اور انسان نکالتا رہتا ہے اس کی اجازت ہے، اور اس میں نہ صرف اجازت ہے بلکہ دینے کا ثواب بھی ہے. کان لہا اجرہا بما انفقت ولزوجہا اجرہ بما کسبا، تو صرف عورت ہی کو ثواب نہیں ملے گا، شوہر نے جو محنت کمائی کی اس کو بھی اس کا اجر مل جائے گا. اللہ تعالیٰ کے دربار اور اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، وہ اس کو بھی دے رہا ہے اس کو بھی دے رہا ہے، یہ اس کی رحمت ہے. وللخازن مثل ذلک، یہ بڑی خوبصورت بات ہے، اور خزانچی کے لیے بھی اتنا ہی ہے. یعنی اگر کوئی شخص کسی کے بہاف پہ مال جمع کر رہا ہے، مثلا کسی غریب کو دینا، اور ایک شخص اس کی ذمہ داری لیے ہوئے وہ جمع کر رہا ہے اور جمع کر کے پھر اس کو تقسیم کرتا ہے، وہ جتنا اس کو جمع کر رہا ہے، جتنا تقسیم کر رہا ہے، اس سب کا اجر اتنا اس کو ملے گا جیسے اتنا پیسہ اس نے اپنے ذاتی مال میں سے صدقہ کیا. اس حدیث کو پڑھنے سے پہلے، جاننے سے پہلے، میں ہمیشہ اس بات سے بہت کتراتی تھی کہ کسی کا کوئی پیسہ لے کے کسی کو دوں یا لوں، یا اس میں جمع کرنے کا چکر کروں یا تکلیف اٹھاؤں. لیکن جب سے مجھے یہ بات پتہ چلی تو وہ سارا بوجھ مجھ پہ ہلکا ہو گیا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب آپ مثلاً آپ ڈونیشنز لیتے ہیں، جیسے الوداعی کے لیے لینی ہوتی، لوگ دیتے ہیں، اب جب دے دیتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کی رسید بنانی ہے، مثلاً اس کو پراپر جگہ پہ پہنچانا ہے، پھر اس کو ضرورت کی جگہ پہ خرچ کرنا ہے، اور یہ اچھا بھلا ایک کام ہو جاتا ہے. قرآن پاک جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو لوگ صدقات کے کام پر مقرر ہوتے ہیں ان کو صدقات میں سے تنخواہ بھی مل سکتی ہے. لیکن اگر کوئی شخص والنٹریلی کر رہا ہے، کوئی تنخواہ اس پر نہیں لے رہا، کتنا اجر ہے اس کے پاس؟ وہ جتنا پیسہ جمع کرتا ہے، لکھتا ہے اور اس کو ڈپازٹ کراتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو نکال کے اس کو ضرورت کی جگہ پہ خرچ کرتا ہے، ایسا ہی ثواب ہے گویا سب کچھ اپنے گھر سے کر رہا ہو. اتنا بڑا اجر ہے، کیونکہ ایک ذمہ داری نبھائی جا رہی ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ آپ میں سے کس کی ہمت ہے، ہم میں سے، کہ وہ اتنے پیسے جو ہیں وہ خرچ کر سکے اور ہر روز صدقہ کرے. نہیں ہو سکتا نا. لیکن جو یہ کام کرتا ہے اس کو اگر روز کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، خواہ وہ تھوڑا بہت، تو گویا وہ روز صدقہ کر رہا ہے. یعنی صدقہ خیرات کے جو خزانچی یا خازن یا کیشیئرز ہیں،
اگرچہ وہ ایک اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں تو ان کو اگر دنیا میں تھوڑی بہت کوئی تنخواہ ملتی ہے یا نہیں ملتی، لیکن اگر اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر وہ یہ تکلیف اٹھاتی، کیونکہ یہ بڑا پینس ٹیکنگ کام ہوتا ہے، اپنے پیسے کی حفاظت آپ بعض اوقات نہ بھی کریں تو کہتے ہیں اچھا خیر ہے کوئی نہیں، اگر نہیں تو نہ صحیح، ٹوٹ پھوٹ جائے کوئی بات نہیں. لیکن جو پیسہ کسی کا ہوتا ہے جب وہ تو ایک بہت بڑی ذمہ داری پڑ جاتی ہے دنیا کے سامنے بھی اور آخرت میں بھی. تو ظاہر ہے کہ وہ جو احساس اور وہ جو ایک کوفت انسان کے اوپر قائم رہتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ضائع تو نہیں کریں گے، اس کا لازمی طور پر کچھ صلہ ملنا چاہیے. اور اس کا صلہ کیا ہے کہ جتنا وہ اس میں سے کرتا ہے گویا اس نے اپنے مال میں سے کیا، وہ اس کے حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے. لا ينقص بعضهم اجر بعض شيئا، اور کوئی کسی کے اجر میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ مثلا آپ نے مجھے الہدا کے لیے کوئی ڈونیشن دی اور میں نے اس کو الہدا پہ خرچ کر دیا تو آپ کو تو کچھ نہ ملا اور مجھے ہی سارا ثواب مل گیا. نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دینے والے کو اپنا اجر اور اسے لے کے خرچ کرنے والے پر خیر اور بھلائی میں اپنا اجر، دونوں کو الگ الگ اپنا اپنا حصہ ملے گا. یہ نہیں کہ اس کے حصے میں سے آدھا کاٹ کے دوسرے کو دے دیا جائے. اور یہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت. باب لا صدقۃ الا عن ظہر غنى، کوئی صدقہ نہیں مگر جس کے بعد غنا باقی رہے. ظہر یعنی پیچھے، پشت کو کہتے ہیں. یعنی ایسا صدقہ نہیں کرنا چاہیے کہ جس کے بعد انسان کنگال ہو کے بیٹھ جائے، بلکہ کچھ نہ کچھ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے بچانا چاہیے. مثلا ایسا ہے کہ اگر کوئی محتاج آ گیا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ اس کو دے دیں اور خود بھوکے رہ لیں. آپ ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ آپ پڑھتے ہیں نا کہ بہت سے جو اللہ کے نیک بندے تھے وہ کیا، روزہ افطار کرنے کا وقت ہے اتنے میں فقیر نے آواز لگائی، انہوں نے کیا کیا؟ جو اپنا کھانا تھا وہ اٹھا کے دے دیا. اور دوسری طرف کیا ہے کہ جناب آپ کو صرف اتنا دینے کا اختیار ہے کہ اس کے بعد آپ کے پاس کچھ باقی رہے. تو یہ دونوں چیزیں میں کیسے آپ وہ کریں گے؟ مثلا ایثار کا کتنا اجر ہے؟ قرآن پاک کی وہ آیت آپ پڑھیں گے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ خود بھوکے ہی کیوں نہ ہو. اور وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جو اس آیت کے نزول کا سبب بنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مہمان آئے تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ ان کو گھر لے جائیں، لیکن ہر ایک نے کہا کہ آج گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اتنے میں ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مہمانوں کو میرے ساتھ بھیج دیجیے. وہ گھر میں جب پہنچے تو دیکھا کہ اتنا کھانا ہے کہ یا گھر والے کھا لیں یا مہمان کھا لیں. تو بچوں کی ماں نے بچوں کو تھپک تھپک کے سلا دیا اور پھر اس کے بعد کھانا سامنے رکھا، خود بھی بھوکے تھے، چراغ بجھا دیا اور اس طرح شو کیا کہ جیسے خود کھا رہے ہوں. اور مہمان نے کھایا اور گھر والوں نے کچھ بھی نہیں کہا اور خود پھر بھوکے سو گئے. اور بھوک بڑی چیز ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے کیا عمل کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی ہیں، اور یہ بہت اعلیٰ درجے کی نیکی تھی. تو کیا ایسی اجازت ہے کہ گھر والے روتے رہیں اور ہم سب کچھ دوسروں کو دے دیں، یا ہم خود بھوکے رہیں اور دوسروں کو دے دیں؟ ایک طرف تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو خواہ وہ خود ضرورت مند ہی کیوں نہ ہو، یعنی یہاں تک جانے کا کہا گیا. اور دوسری طرف کیا ہے؟ یہ بات آ رہی ہے کہ صدقہ وہی بہتر ہے کہ جس کے بعد انسان کے پاس کچھ نہ کچھ باقی رہے. تو ان دو چیزوں کو آپ دیکھیں کہ اپنی ذاتی زندگی میں تو آپ ایثار کر سکتے ہیں. ذاتی زندگی میں مثلا آپ کی کوئی چیز آپ کو بڑی پسند ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے نا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، آپ دینا چاہتے ہیں. اور دوسری طرف کیا ہے کہ آپ کے بچے بھی ہیں جن کے لیے آپ سوچتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ بچوں کا حصہ مار کے آپ دوسروں کو نہ دیں. لیکن اگر آپ کی کوئی ایک پرسنل چیز ہے اور بچوں کے پاس اپنی اپنی ہے تو اس صورت میں اگر آپ اپنی چیز کسی کو دینا چاہیں تو دے دیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ جیسے لن تنالوا البر کی جب آیت اتری تو اس میں جتنے لوگ لاتے ہیں، مثلا آپ کو وہ بھی واقعہ یاد ہوگا کہ جس میں ایک شخص جو تھے وہ اپنا باغ لے آئے، ابو طلحہ تھے شاید. آپ نے جب اسے قبول کر لیا تو فرمایا کہ جاؤ اسے کہاں خرچ کرو؟ اپنے رشتہ داروں کو دے دو. تو حضرت حسان بن ثابت اور ایک اور تھے جن کو انہوں نے خرچ کیا، جو چھٹی پشت میں ان کے یعنی چھٹے دادا کی اولاد میں سے تھے، یہ دور کا رشتہ بنتا تھا. اسی طرح حضرت زید گھوڑا لائے تو حضرت اسامہ کو آپ نے دلوا دیا. اس میں جتنی بھی مثالیں آتی ہیں وہ تقریباً ایسی ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پسندیدہ ترین چیز ان سے نکلوائی اور رشتہ داروں کو لوٹائی. کیونکہ عموماً انسان کیا کرتا ہے، رشتہ داروں کو دیتے ہوئے دل تھوڑا کر لیتا ہے. تو کیا بتایا گیا کہ بہتر چیز وہاں پر خرچ کرو، کیونکہ اس سے حسد اور رقابت کے جذبات کم ہوتے ہیں. خاندانوں میں آپس میں بنتی کیوں نہیں؟ کیوں ایک دوسرے کی دشمنی جاری رہتی ہے؟ کیوں ایک دوسرے کے ساتھ ضد اور حسد اور عناد باقی رہتا ہے؟ وہ اس لیے کہ عموماً چونکہ قریب نظر ہی وہ آتے ہیں، اور عموماً انسان ان کو اس لیے نہیں دیتا کہ وہ پھر میرے مقابلے پہ آ جائیں. اور ہماری تو ساری زندگی کی جد و جہد کا مرکز یہی کہ ہم دوسرے رشتہ داروں سے آگے بڑھ جائیں. یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے. سوچنا انسان کو یہ چاہیے
کہ دنیا میں ہزاروں لوگ ہیں جو ہم سے آگے ہیں بہت ساری چیزوں میں، اگر میں رفتار تیز کر کے اس سے آگے نکل گیا تو میں نے کیا کمال کیا، جبکہ اس سے آگے بے شمار لوگ ہیں اور معلوم نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں. لیکن یہ شیطان ہے جو ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھا کے بڑے بڑے کاموں سے روک دیتا ہے. ایسی صورت میں آپ کو تو دینا ہے نا، اللہ کی خاطر دینا. کوئی بھی لے لے، ہاں وہ آپ کا عزیز ترین رشتہ داری کیوں نہ لے لے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس رشتہ دار کو دو جو تمہارا احسان نہیں مانتا. بہترین صدقہ وہاں ہے کہ جس کو آپ دیتے چلے جائیں اور وہ مڑ کے پوچھے بھی نہ آپ کو، اور کہیں ظاہر بھی نہ کرے. کیونکہ بعض لوگوں کو جب آپ دیتے ہیں تو وہ آپ کے احسان مند ہوتے ہیں، زبان سے شکریہ یا نگاہوں سے کسی بھی طرح، اگرچہ اس کی انسان کو توقع نہیں ہونی چاہیے، نہ تمنا کرنی چاہیے، لیکن بعض لوگ لے کر بھی الٹا برائی کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی نہیں مینشن کریں گے کہیں کہ فلاں نے میرے ساتھ احسان کیا تھا. تو ایسی صورت میں ایسا صدقہ جو ہے وہ بہترین صدقہ ہے کہ جس کا صلہ انسان کو صلے کی بجائے الٹا دوسرے کی بدمزاجی کا ہی سامنا ہو. اب یہاں پر کیا ہے کہ اپنے ذاتی مال میں سے آپ جو چاہیں کریں، لیکن جو فرض آپ کا بچوں کا آپ کے اوپر ہے، بیوی کا ہے، شوہر کا ہے، بہرحال ان کا حق پہلے ہے. اس میں بھی ہم حدیث دیکھیں گے، پتہ چلیں گی. ومن تصدق وهو محتاج، اور کوئی ایسا شخص صدقہ کرے کہ وہ خود محتاج ہے، او اہلہ محتاج، اس کے گھر والے بھی محتاج ہیں، او علیہ دین، یا اس پر کوئی قرض ہے. اب اس صورت میں کیا کیا جائے؟ مثلا آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف آپ کے اوپر قرض بھی ہے جو آپ نے لوٹانا ہے. پہلے کیا کریں گے؟ آپ پہلے قرض دیں گے. اسی طرح آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے بچے بھوکے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ پہلے بچوں کو کھلائیں گے. کتنی بہترین ہدایات ہیں، کتنا بیلنسڈ دین ہے. ثواب آپ کو مل جائے گا، لیکن ترتیب ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے. جب آپ کسی کا حق مارو گے اور اس کیو کو توڑ کے جمپ کرو گے تو کیا ہوگا؟ دوسروں کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی. تو جس کو کیو میں اللہ تعالیٰ نے پہلے رکھا آپ نے اس سے شروع کرنا ہے، کیونکہ وہ حدیث میں آتا ہے نا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، اس سے ابتدا کرو جس کی تم ضرورت پوری کرنے والے، جو تمہاری اہل و عیال میں سے ہے. فَالدَّيْنُ أَحَقُّ أَن يُقْضِيَ مِنَ الصَّدَقَةِ، تو قرض زیادہ حقدار ہے کہ اس کو پورا کیا جائے. کس سے زیادہ؟ من الصدقہ، صدقے سے. یعنی عام صدقے سے بہتر ہے کہ قرض پہلے دیا جائے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان قرض پہ قرض لے کے، ایک گھر ہے اس میں رہ رہا ہے، کھانے پینے کو وافر ہے، قرضہ لے کے ایک اور گھر لے لیتا ہے اور پھر کہتا ہے جی میں کیسے زکوٰۃ دوں، میرے پہ تو بڑا قرضہ ہے. قرضے سے مراد یہاں کون سا قرضہ ہے کہ جو حقیقی ضرورت کے تحت قرضہ لیا گیا ہو، بنیادی کسی ضرورت کے لیے. یہ نہیں کہ آپ انڈسٹری لگانے کے لیے لون لے لیں اور ظاہر ہے کہ اس میں تو آپ کو ایک عرصے میں ہی پے کرنا ہے اور اس سے پہلے آپ وہ پے بھی نہیں بعض اوقات کر سکتے. تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ پھر تو کوئی شخص کبھی بھی صدقہ نہ کر سکتا. آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات آپ کے اپنے پاس نہیں ہوتا تھا تو کسی سے لے کے دے دیتے تھے، اور آپ جب فوت ہوئے تھے تو آپ کے اوپر کیا تھا؟ قرض تھا نا، وہ یہودی کی زرہ کا تھا شاید کچھ دینے والا. لیکن اس کے باوجود آپ کے پاس جو آتا تھا وہ آپ نکالتے چلے جاتے تھے. تو ہو سکتا ہے کہ آخر میں وہ جو حضرت ابو ذر والی حدیث ہے کہ جو احد پہاڑ کی طرف دیکھ کے اشارہ کیا تھا، تو وہاں پر بھی کیا کہ 3 دینار رکھ لوں گا، اور اس میں مفسرین کیا کہتے ہیں تو 3 دینار شاید اس لیے کہ آپ پر 3 دینار کا قرضہ تھا، تو وہ آپ صدقہ نہیں کرنا چاہتے تھے کہ وہ قرضہ اتاروں گا اور باقی صدقہ. پھر فرمایا کہ والعتق والہبۃ، آزادی پر اور ہبہ کرنے پر بھی قرض اتارنا مقدم ہے. مثلا آپ کا ایک غلام ہے تو آپ اس کو آزاد کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ پر قرضہ بھی ہے، آپ کیا کریں؟ غلام کو بیچ ڈالیں مثلا اور قرضہ اتار دیں اس کو بالکل آزاد کرنے کی بجائے. والہبۃ، اسی طرح آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں کچھ. ہبہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو عطا کر دینا، بخشش. ایک ہدیہ ہوتا ہے اور ایک ہبہ ہوتا ہے. تو ہبہ یہ کہ اپنے مال کا کچھ حصہ آپ کسی کے نام کر دیتے ہیں، اپنی زندگی میں، اپنی صحت میں، اپنی اولاد میں سے کسی کو دیتے ہیں یا کسی اور کو. تو بھی آپ وہ دینے سے پہلے کیا دیکھیں گے؟ قرضہ اتر جائے. وَهُوَ رَدٌّ عَلَيْهِ، اور اس کا صدقہ اس پر پھیر دیا جائے گا. لَيْسَ لَهُ أَن يُتْلِفَ أَمْوَالَ النَّاسِ، اس کو یہ حق نہیں کہ لوگوں کے مال ضائع کرتا پھرے، یعنی لوگوں سے قرضہ لے کے عیاشی کرتا رہے. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، شادیوں پر بڑے بڑے قرضے لے کر بڑی بڑی دعوتیں کی جاتی. یہ درست نہیں ہے، یہ لوگوں کا پیسہ ضائع کرنا ہے. ہاں حقیقی ضرورت جو ہے وہ تو ضرورت ہے، لیکن صرف نام بنانے کے لیے، ریاکاری کے لیے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ اموال الناس، جس نے لوگوں کے مال لیے، یرید اتلافها، ان کو ضائع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اتلفہ اللہ، اللہ اس کو ضائع کر دے گا. یعنی اپنے پاس پیسے ہیں لیکن کہتے ہیں میں اگر اپنے نکالوں گا تو اتنے ٹوٹ جائیں گے، بہتر ہے کسی اور سے لے کے میں کر لوں. مثلا آپ بازار میں جا رہے ہیں، آپ بھی اور آپ کے دوست بھی، آپ اپنا 100 روپے کا نوٹ نہیں توڑاتے کہ اگر یہ میں نے توڑا لیا تو کیا ہوگا، لگ جائے گا. تو آپ دوسرے سے کہتے ہیں اچھا آپ مجھے اپنا دے دیں. تو یہ جو ہے اخلاقی جرم ہے. اگر کوئی شخص صرف اس لیے کہ میرا پیسہ نہ ٹوٹے اور دوسرے کا توڑوا دوں میں کہ مجھے نقصان نہ ہو، اس کا ضائع کراتا ہے، فرمایا اتلفہ اللہ، اللہ اس کو برباد کر دے گا.
آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم دوسروں کو دھوکہ دے کے دوسروں کو نقصان پہنچا کے بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑا عقل مند اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہوشیار ہیں، چالاک ہیں، کہ ہم اپنے پیسے بچا گئے، ہم اپنی یہ چیز کر گئے. لیکن یہ سوچنا چاہیے اس وقت کہ ایک اور بھی دیکھ رہا ہے ہماری اس ہوشیاری کو، اور وہ وہاں سے پوری کر دے گا بات، اور وہاں سے فیصلہ کر دے گا کہ ہم منہ دیکھتے رہ جائیں گے. کیونکہ ہر مسلمان کی خیر خواہی لازم ہے، خواہ سامنے ہو خواہ غیب میں ہو. الا یکون معروفا بالصبر، مگر یہ کہ اگر کوئی شخص مشہور ہو صبر میں، یعنی صبر کرنے میں مشہور ہو، تو کیا کر سکتا ہے؟ اپنی حاجت سے بڑھ کر دوسرے کی حاجت کو پورا کر سکتا ہے. اور اگر آپ صبر ہی نہیں کر سکتے کہ وقتی طور پہ جذبات میں آ کے آپ نے کیا کیا، اپنا حق بھی دوسرے کو دے دیا. مثلا آپ کو بھوک لگی تھی، آپ نے کہا نہیں تم کھا لو، اسے تو کھلا بیٹھے اور پھر واویلا شروع کر دیا. ایسا کرنا اس سے بہتر ہے کہ انسان نہ کرے، وہ زیادہ بہتر ہے. پھر فرمایا فَيُؤْثِرَ عَلَى نَفْسِهِ، تو وہ شخص جو صبر کر سکتا ہو وہ ایثار کرے. وَلَوْ كَانَ بِهِ خَصَاصَةٌ، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ اگرچہ وہ خود بھوکے ہی کیوں نہ ہو. کفیل ابی بکر، جیسے حضرت ابو بکر نے کیا، حین تصدق بمالہ، کہ جب اپنا مال صدقہ کر دیا. وَكَذَلِكَ آثَرَ الْأَنصَارُ الْمُهَاجِرِينَ، اور اسی طرح انصار نے ترجیح دی اپنے اوپر مہاجرین کو، یعنی اپنی ضروریات کو کاٹ کر مہاجرین کو دے دیا اپنے گھر. اور ایک روایت میں آتا ہے نا، سعد بن ربیع نے اپنی 2 بیویاں تھی، کہا میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، جو تمہیں پسند ہے اس کو طلاق دیتا ہوں، اس سے تم شادی کر لو. ونہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ان اضاعۃ المال، مال ضائع کرنے سے، بلا ضرورت، بے وجہ، بے مقصد ضائع کرنے سے، یا اس کی حفاظت نہ کرنا کہ آپ ایسی جگہ رکھ دیں کہ جہاں دوسروں کو دیکھ دیکھ کے ٹیمپٹیشن ہوتی رہے وہ چوری کرتے رہے. مثلا نوکر، تو یہ کیا کر رہے ہیں آپ خود ان کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ چوری کریں. تو یہ کیا ہے؟ ضائع کرنے میں شامل ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہوگا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اپنے مال بے وقوفوں کے حوالے مت کرو. الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، جو قیام زندگی کا ذریعہ ہے. کیونکہ مال اللہ کی نعمت ہے اور کسی بھی نعمت کو بے جا استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور کب؟ خاص طور پر فَلَيْسَ لَهُ أَن يُضَيِّعَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِإِلَّةِ الصَّدَقَةِ، تو اس کے لیے جائز نہیں کہ لوگوں کا مال صدقہ کے ذریعے تباہ کرے، یعنی قرضہ لے کے اور دوسروں کو صدقہ کرتا پھرے. وقال کعب رضی اللہ عنہ قلت یا رسول اللہ، حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی. یہ کون ہے کعب؟ ان کا قصہ آپ پڑھیں گے سورۃ توبہ میں، کہ جو جنگ تبوک میں جانے سے رہ گئے تھے اور 50 دن تک سب نے ان سے بائیکاٹ کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اور اس کے بعد جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں کیا چاہتا ہوں، ان من توبتی ان انخلع من مالی صدقۃ الی اللہ و الی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ اپنی توبہ کے ساتھ میں اپنا سارا مال کیا کروں؟ صدقہ کر دوں اللہ اور اس کے رسول کے لیے، یا ان کے اوپر، یا ان کی مرضی پر، یا جہاں وہ کہیں مراد ہے. کیونکہ صدقہ تو صرف اللہ ہی کے لیے کرنا چاہیے. تو الی اللہ و الی رسولہ، تو اس سے مراد شرک نہیں ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی خاطر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق، کہ جہاں وہ چاہیں وہاں میں دے دوں، یا جہاں اللہ اور اس کے رسول پسند کریں کہ میں اپنا مال وہ خرچ کر دوں، یہ مراد ہے. قال، آپ نے فرمایا امسک علیک بعد مالک فهو خیر لک، اپنا کچھ مال اپنے پاس ہی رکھو، سارا مت صدقہ کرو. فهو خیر لک، تو وہ تمہارے لیے اچھا. قلت فانی امسک سهمی الذی بخیبر، میں نے کہا اچھا میں اپنا خیبر کا حصہ جو ہے اس کو رکھے رکھتا ہوں، وہ میں نہیں دیتا اور باقی دے دیتا ہوں. حدثنا عبدان اخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب انه سمع ابا هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، آپ نے فرمایا خیر الصدقتی، بہترین صدقہ ہے ما کان عن ظہر غنن، کہ جس کے بعد انسان مالدار رہے. وابدأ بمن تعول، اور ان سے ابتدا کرو جو تمہاری نگہبانی میں ہے. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا وہیب حدثنا ہشام عن ابیہ عن حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا الید العلیٰ، اوپر والا ہاتھ، خیر، بہتر ہے، من الید السفلی، نیچے والے ہاتھ سے. اوپر والا ہاتھ کون سا؟ جو دینے والا ہو، نیچے والا جو لینے والا ہو. وابدأ بمن تعول، اور ابتدا کرو ان سے جن کی تم نگہداشت کرتے ہو. وخیر الصدقۃ، اور بہترین صدقہ عن ظہر غنن، اس کے بعد ہے کہ انسان دینے کے بعد بھی مالدار رہے. ومن یستعفف، اور جو پاک دامنی اختیار کرنا چاہے گا، یعفہ اللہ، اللہ اسے عفت عطا کرے گا. یعنی جو پاک دامن رہنا چاہے، حرام سے بچنا چاہے، مال میں حرام یا اپنی جان میں حرام یا کسی بھی چیز سے، تو اللہ تعالیٰ اسے پاک دامنی عطا کریں گے. ومن یستغنی، اور جو استغنا برتے، یغنہ اللہ، اللہ اس کو بے پرواہ کر دے گا. وعن وہیب قال اخبرنا ہشام عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ بہذا. اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جیسے وابدأ بمن تعول ہے، ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے پاس ایک اشرفی ہے تو اس کو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اپنے اوپر خرچ کرو. اس نے کہا ایک اور بھی ہے. آپ نے فرمایا اپنی بیوی پہ خرچ کرو. اس نے کہا ایک اور بھی. آپ نے کہا اولاد پہ خرچ کرو. اس نے کہا ایک اور بھی. کہا اپنے خادم پہ خرچ کرو، اپنے غلام پہ.
یہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ اپنے گھر میں جو نوکر ہیں ان کو ہم تنخواہ بھی دیتے ہیں، کیا کوئی صدقہ خیرات بھی دے سکتے ہیں؟ تو دے سکتے ہیں۔ اس نے کہا ایک اور بھی ہے، تو آپ نے فرمایا جہاں پھر چاہو خرچ کرو، یعنی پھر مجال واسع ہے، جہاں ضرورت سمجھو دے دو، لیکن شروع کہاں سے کرو؟ اپنی ذات سے لے کے اپنے اہل و عیال پر۔ مثلاً آپ کہیں کہ ہو ہی ایک اور وہ اپنے اوپر ہی خرچ کر کے بیٹھ جائے تو یہ نہیں، پھر اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی شریک کر لے۔ حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم وحدثنا عبد الله بن مسلمہ عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا وهو على المنبر، آپ منبر پر تشریف فرما تھے، وذکر الصدقہ، آپ نے صدقہ کا ذکر کیا، والتعفف اور پاک دامنی کا یعنی سوال سے بچنے کا، والمسألتی اور سوال کے بارے میں، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، فالید العلیٰ ہی المنفقۃ، اور اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ خرچ کرنے والا ہے، والسفلیٰ ہی السائلہ، اور نیچے والا سوالی ہے۔ باب المنان بما آتا، احسان جتانے والا، منان بما آتا ساتھ اس کے جو دیتا ہے، لقولہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق، الذین وہ لوگ ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر اپنے خرچ کیے ہوئے پر احسان اور اذیت نہیں جتاتے۔ وہ آپ نے حدیث پڑھی ہوگی صحیح مسلم کی کہ جس میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ 3 لوگوں سے بات نہیں کرے گا قیامت کے دن، اور اس میں ایک کون کہ جو صدقہ کر کے پھر احسان جتائے۔ باب من احب تعجیل الصدقۃ من یومها، جو پسند کرے جلدی دینا صدقے کو اپنے دن سے، یعنی جتنا جلدی دینا چاہے وہ دے دے۔ حدثنا ابو عاصم عن عمر بن سعید عن ابن ابی ملیکہ ان عقبۃ بن الحارث رضی اللہ عنہ حدثه قال صلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم العصر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی، فاسرع، پھر جلدی کی، ثم دخل البیت، پھر آپ گھر میں داخل ہوئے، فلم یلبس ان خرج، تو تھوڑی دیر کے بعد نکل گئے، فقلت، تو میں نے کہا، او قیل له، یا آپ سے کہا گیا، فقال، تو آپ نے فرمایا، کنت خلفت فی البیت تبرا، کہ میں نے اپنے گھر میں ایک سونے کی ڈلی رکھی تھی، من الصدقۃ، جو صدقہ کرنا چاہتا تھا، فکرہت ان ابیتہ، تو مجھے ناپسند ہوا کہ میں اس پر رات گزاروں، فقسمتہ، تو میں نے اس کو تقسیم کر دی۔ یعنی جو نیت کر لے پھر انسان اسے کر ہی ڈالے، کیونکہ اگر تاخیر کی تو ہو سکتا ہے نیت ہی بدل جائے، جو ایسا ہو جاتا ہے اکثر۔ لیکن یہ اس صورت میں کہ جب آپ جذباتیت کا شکار نہ ہوں، بلکہ جب فیصلہ کریں تو سوچ سمجھ کے کریں کہ بچوں کا بھی حق ہے، گھر والوں کا بھی، رشتہ داروں کا بھی، اور اس کے بعد یہ میں دے سکتا ہوں، اور پھر ارادہ کر کے جم جائیں اور پھر دے دیں، کیونکہ موت کا تو کوئی پتہ نہیں۔ باب التحریض علی الصدقہ، صدقہ پر ابھارنا، والشفاعۃ فیہا، اور اس میں سفارش کرنا۔ حدثنا مسلم حدثنا شعبہ حدثنا عدی عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نکلے، فصلی رکعتین، آپ نے 2 رکعتیں نماز پڑھائی، لم یصلی قبل ولا بعد، ان 2 رکعتوں سے پہلے اور بعد میں کچھ نہ پڑھا، کوئی نماز نہیں پڑھی، ثم مال علی النساء، دیکھیں پھر نیا لفظ آیا یہاں، پھر آپ عورتوں کی طرف مائل ہوئے، متوجہ ہوئے، ومعہ بلال، اور آپ کے ساتھ بلال تھے، کیوں ان کی طرف گئے تھے؟ کیونکہ وہ خطبے کی آواز وہاں تک نہیں پہنچی تھی، تو الگ ان کو جا کے دیا، فوعظہن، آپ نے ان کو واعظ کیا، وامرہن یتصدقن، اور ان کو حکم دیا کہ وہ صدقہ کریں، فجعلت المرأة تلقی القلب والخرص، اور قلب بھی نیا لفظ ہے، تو عورتیں اپنا کنگن اور اپنی بالیاں جو تھیں وہ پھینکنے لگی۔ حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا عبد الواحد حدثنا ابو بریدہ ابن عبد الله بن ابی بردہ حدثنا ابو بردہ ابن ابی موسیٰ عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاءه السائل، کہ جب آپ کے پاس کوئی سوالی آتا، او طلبت الیہ حاجت، یا آپ سے کوئی حاجت طلب کی جاتی، قال، تو آپ کیا فرماتے، اشفعوا، سفارش کیا کرو، تو اجروا، اجر پاؤ گے، یعنی اگر کسی دوسرے کو بھی کہو گے کہ تم بھی دو تو اس سے تمہیں بھی اجر ملے گا، یعنی ایک خیر کی سفارش کرنی چاہیے۔ وَيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان پر فیصلہ کروا دے گا صلی اللہ علیہ وسلم، ما شاء، جو وہ چاہے گا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا دے گا جو کہلوانا ہوگا ہی نہیں، میں نے تو جو دینا ہے کسی کو دینا ہی ہے، لیکن تم بھی سفارش کر دیا کرو کہ ہاں یا رسول اللہ آپ اس شخص کو ضرور دیں، تو اس سے کیا ہوگا، تم بھی اس میں شریک ہو جاؤ گے۔ قصہ سمجھ میں آیا؟ یعنی لوگ آتے تھے آپ کے پاس کوئی حاجت لے کے، یا کوئی سوالی آتا اور آپ لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوتے اور آپ اسے دینے کا ارادہ کرتے، لیکن آپ کیا فرماتے کہ تم بھی اس شخص کی سفارش کیا کرو کہ ہاں اسے دیا جائے، کیوں، کیا ہوگا اس سے، تمہیں بھی اجر مل جائے گا، یعنی جو میں نے فیصلہ کرنا ہوگا، یعنی اللہ کے نبی کی زبان سے جو اللہ نے نکلوانا ہوگا کہ 10 دو یا 5 دو، وہ تو ہو جائے گا، وہ تو اللہ کے اذن سے ہی ملے گا، جو جس کی قسمت ہے، قسمت سے زیادہ تو نہیں مل سکتا، لیکن تمہارے کہنے سے تمہیں ثواب بہرحال مل جائے گا۔
اس سے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو صحابہ کرام کو ثواب میں شریک کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان سے کہلوا رہے ہیں. ہم کیا ہوتا ہے کوئی دینے لگے تو ہم کہتے ہیں ذرا ٹھہر جو مت دو. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، کہ جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور کوئی دینے لگے کہ یہ ہٹے کٹے فقیر یہ کام کیوں نہیں کرتے اور ان کو دینے کا کوئی فائدہ نہیں، اور اس قسم کی بہت سی باتیں کر کے دوسروں کو خیر سے روک دیتے ہیں. حدثنا صدقة بن الفضل اخبرنا عبدہ عن ہشام عن فاطمہ عن اسماء رضی اللہ عنہا قالت قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تو کی مت باندھ فیو کا علیہ کی تو تجھ پہ باندھ دیا جائے گا. وقاع کہتے ہیں وہ جو مشق ہوتی ہے نا پانی کی، اس کو جو باندھنے والا آگے دھاگا ہوتا ہے نا وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ پانی سب سے آسانی سے بہہ جاتا ہے نا. آپ کسی بھی چیزوں سے بوٹل میں پانی ڈالتے ہیں، آپ اس کا ڈھکن بند کرتے ہیں، آپ الٹا کے دیکھتے ہیں تو قطرہ نکل آئے گا. اگر آپ مثلا اس میں شربت ڈالیں تو شاید نہ نکلے کیونکہ وہ دیر سے نکلتا ہے. تو پانی ایک ایسا لیکوڈ ہے کہ بہت جلدی بہہ کے نکل جاتا ہے. تو جو چیز پانی کو کنٹرول کر دے وہ کیا ہے؟ بڑی شدت سے باندھی ہوئی چیز. تو وقاع وہ تسمہ ہے جو مشق کو باندھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس سے تشبیہ دے کے آپ نے فرمایا مت باندھ فیو کا علیہ کی، تجھ پہ بھی باندھ دیا جائے گا، یعنی اگر تم نہیں دو گی لوگوں کو اللہ تمہیں نہیں دے گا. ایک اور حدیث ہے حدثنا عثمان بن ابی شیبہ عن عبدہ وقال لا تحسی فیحصی اللہ علیک، کہ مت گنو ورنہ اللہ تجھ پہ گننے لگے گا. یعنی بعض اوقات بغیر گنے، مثلا آپ کو مانگتا ہے یا کچھ تو آپ اپنے پرس میں ہاتھ ڈالیں، چینج ہے چھوٹا موٹا آپ کو پتا ہے 5-10 روپے ہیں خیر ہے، تو اس میں کبھی کبھی بغیر گنے بھی ڈالا کریں. تو بڑا مشکل کام ہے بغیر گنے میں، اور آپ بعد میں وہم میں ہی رہیں گے ہو سکتا ہے میں نے اپنا 1000 کا نوٹ بھی اسی میں رکھا ہو، کہیں وہ ہی نہ چلا گیا ہو. اس میں وہ ایک کہانی ہے، وہ اگر مجھے کاغذ مل گیا تو میں سنانا چاہوں گی. کہ اخبار میں ایک قصہ آیا تھا کہ جس میں ایک عورت کا طریقہ کار یہ تھا کہ گھر میں جو کچھ خریدتی اس کے بعد جو چینج بچ جاتا اس میں سے وہ ایک پیسہ جو تھا وہ ایک خاص ڈبہ بنایا تو اس میں ڈالتی جاتی تھی، اور جب کوئی فقیر آتا جو ضرورت مند آتا اس میں سے نکال کے وہ دیتی جاتی، اور کبھی وہ ختم نہیں ہوتا تھا. تو اس کی برکت سے کیا کچھ ہوا، بہت بڑے بڑے کام اس میں لکھے ہوئے تھے، وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، وہ انشاءاللہ کسی وقت آپ کو سناؤں گی. تو اس میں یہ ہے کہ ایک پیسہ بھی بعض اوقات اگر خلوص نیت کے ساتھ آپ دیتے ہیں تو بعض اوقات آپ دیکھیں کہ ہم چینج لاتے ہیں، وہ بچے ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا اس کا تو کچھ بھی نہیں آنا، 4 8 آنے کا کیا آ سکتا ہے، اور وہ ضائع ہوتا چلا جاتا ہے. اگر آپ ایک پیالی ایک کوئی ایسی چیز رکھ دیں اور اس میں ڈالتے جائیں تو آپ دیکھیں 1 مہینے کے بعد اس میں سے بھی اچھی خاصی اماؤنٹ جو ہے وہ نکل آئے گی، اور کم از کم چھوٹے چھوٹے خرچ جو فقیر غریب لوگوں کو آپ دینے کے ہو تو اسی میں سے نکل جاتے ہیں. یہ ایک بہانہ ہے، کیونکہ اکٹھی رقم بعض اوقات نکالنا بڑی مشکل ہو جاتی، تو اس میں آپ تھوڑا تھوڑا اگر ڈالتے رہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اچھا یہ تھوڑا ہی تو تھا، وہ نفسیاتی اثر ہے نا کہ تھوڑا ہی ہے چاہے وہ کتنا ہی زیادہ ہو، تو نکالنا آسان ہو جاتا ہے. اچھا یہ جو بات تھا نا، یہ بات تو صدقے پر ابھارنے کے بارے میں تھا اور اس کی سفارش کرنے کے بارے میں. اور پھر حضرت اسما کو آپ نے جو فرمایا، یہ حضرت اسما کو کہتے ہیں نا کہ مت باندھو ورنہ باندھ دی جاؤ گی، مت گنو ورنہ تمہیں بھی گن کے دیا جائے گا. تو یہ 2 میں کیا ہے؟ ترغیب دی گئی، اور 2 میں کیا ہے کہ تم مت روکو، یعنی دینے کی طرف ابھارا. بابو الصدقۃ فی ما استطاع، جہاں تک استطاعت ہو صدقہ کیا جائے، یعنی صدقے کا تعلق کس سے ہے؟ استطاعت سے. حدثنا ابو عاصم عن ابن جریج وحدثني محمد بن عبد الرحيم عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال اخبرني ابن ابي مليكة عن عباد بن عبد الله بن الزبير اخبره عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما انها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت اسماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، آپ کی سالی تھیں. فقال، آپ نے فرمایا لا تعی، مت برتنوں میں ڈال کے رکھو. وعاء کہتے ہیں برتن کو، یعنی تھیلوں میں یا برتنوں میں ڈال ڈال کے نہ رکھو. فیعی اللہ علیکی، اللہ تمہارے لیے پھر وہ بند کر دے گا. ارضخی مستطاعتی، خیرات کرتی رہو جو بھی استطاعت ہے تمہاری، جتنا بھی دے سکتی ہو. باب الصدقۃ تکفر الخطیئہ، صدقہ خطاؤں کا کفارہ ہوتا ہے، یعنی انسان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوتا ہے. یہ حدیث پیچھے گزر چکی. حدثنا قتیبہ حدثنا جریر عن الاعمش عن ابی وائل عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال قال عمر رضی اللہ عنہ ایکم یحفظ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الفتنہ قال قلت انا احفظه كما قال قال انك عليه لجريء فكيف قال قلت فتنة الرجل في اهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف. قال سلیمان قد كان يقول الصلاة والصدقة والامر بالمعروف والنهي عن المنکر، یعنی جس کے پاس پیسے نہ ہو تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی صدقہ ہے. قال ليس هذه اريد ولكني اريد التي تموج كموج البحر. قال قلت ليس عليك بها يا امير المؤمنين بأس بينك وبينها باب مغلق. قال فيكسر الباب او يفتح؟ قال قلت لا بل يكسر. قال فانه اذا كسر لم يغلق ابدا. قال قلت اجل. قال فهبنا ان نسأله من الباب فقلنا لمسروق سله. قال فسأله. فقال عمر رضي الله عنه قال قلنا
فعلم عمر من تعني قال نعم كما أن دون غد ليلة وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط